بندہ اپنا فتویٰ دیتا ہے، ہر بندہ اپنے افتاء کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے، ہر چیز کی اپنی تعویل کرتا ہے، ہر چیز کی اپنی توجیہ کرتا ہے۔ اور آج میں قرآن کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کا فتویٰ یہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہوگی، آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہوگی، اللہ اسے راضی نہیں ہوگا۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت سے مراد یہ ہے کہ میرا رب اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اپنی رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تو جو میرے آقا کی رحمت سے مایوس ہو گیا، محروم ہو گیا، میرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ لعنت ہوگی دنیا میں اور آخرت میں۔ اب رسول اللہ کی اذیت سے مراد کیا ہے؟ اس کو میرے آقا نے حضرت حسن اور حسین کو اپنی دونوں رانوں پہ بٹھا کے زمانے کو اعلان کر کے بتایا، کبھی میرے رسول کا فتویٰ بھی سن لیا کرو۔ آج کے ممبر و محراب سے آنے والے فتووں کو سننے والوں، کبھی میرے آقا کا فتویٰ بھی سنا کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من آذاہما فقد آذانی۔ جو حسن کو اذیت دیتا ہے، جو حسین کو اذیت دیتا ہے، وہ مجھ محمد کو اذیت دیتا ہے۔ اور فاطمہ کو تو بدعت منی کہا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اس نے مجھ کو اذیت دی۔ من آذا علیا فقد آذانی۔ آج میں صداقت کی مجلس میں حضرت خواجہ خواجگاں کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے رسول اللہ کا یہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو علی کو اذیت دیتا ہے، وہ رسول کو اذیت دیتا ہے۔ جو فاطمہ کو اذیت دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے۔ جو حسن اور حسین کو اذیت دیتا ہے، وہ رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ جو رسول کو اذیت دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ اب آپ کے فتوے اسے بچانا چاہیں تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا، میرے آقا نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اور اذیت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح حضرت پیر اویس کا صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی انسان اپنی عزت اور حرمت کا تو اتنا خیال کرتا ہے کہ مجلس میں اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا نام تک نہیں لیتا، لیکن مخدومہ کائنات کے نام کو استغفر اللہ اتنا سستا کر دیا گیا ہے ہر زبان پہ۔ اب اس نام کے ساتھ چاہے آپ امکان کہہ لیجئے، چاہے آپ وقوع کہہ لیجئے، چاہے آپ اجتہاد کہہ لیجئے، خطا کی نسبت کرنے والے انسان کو اتنا جان لینا چاہیے کہ کل حشر قائم ہو جائے گا، کرسی صدارت پہ میرا رب ہوگا، اور ساتھ جو نور کا منبر بچھے گا اس پہ محمد الرسول اللہ تشریف فرما۔ آج آپ جو مرضی مجلس سجا لیجئے، شاہراہ قائد اعظم کراچی میں سجا لیجئے، لاہور میں سجا لیجئے، آپ اسلام آباد میں سجا لیجئے، حشر کا دن آنا ہے۔ مومنوں یاد رکھو، میرے رب نے اس دن فیصلہ فرمانا ہے اور ایک نور کا منبر بچھایا جائے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو نصیب نہیں ہوگا، میرے رب کے انتخاب سے وہاں محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوں، پھر کھلیں گے نام آیات۔ آج میں کوئی قرطبی، طبری، در منصور، ابن کثیر کے حوالے نہیں دینا چاہتا، میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں یار کہیں تو حد ہونی چاہیے، کوئی تو موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں تجھے حیا رہ جائے، جہاں تجھے شرم رہ جائے۔ تیرا علم اتنا طاقت والا ہو گیا ہے کہ تو سیدہ کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں نامہ اعمال کھلیں گے، اس دن لکھا جائے گا تیرا عقیدہ کیا تھا، جو خطا کہتا رہا، اگر ہمت ہے اس دن میری فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ کا سامنا کرنا۔ لہذا آج وہی عقیدہ رکھو، آج زبان کو اتنا بے لگام نہ کرو، آج اپنی زبان کو بے لگام نہ کرو۔ وہ وقت آئے گا میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اگر اس دن ہمت ہوئی، میرے آقا نے پوچھا بتاؤ بدعت منی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، اگر ہمت ہے کہنا خطا پہ تھی، ہم تو وہ لوگ ہیں نام
रसूल अल्लाह के कदमों से लिपट जाएंगे। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलनी, बार बार नहीं मिलेगी। किसी को मेरा रब फिक्र का रिज़्क़ के तहत 70 साल की उम्र में जाके देता है, ये अल्लाह की मर्जी है। किसी को 80 साल की उम्र में जाके देता है। अगर किसी को काली दाढ़ी के साथ ये रिज़्क़ मिल गया है तो इससे बड़ी अल्लाह की और कोई अता हो ही नहीं सकती। वही बात तो इंसान को सोच के बोलनी चाहिए। आज तक उम्मत ये फैसला ही न कर सकी कि पासबाने रिसालत माफ के ईमान के बारे में क्या कहना, अपने इस्लाम के बारे में क्या कहना। पता नहीं, मुझे अंदाजा नहीं आपको मेरा जुमला समझ आया या ना। मैं ये करना चाहता हूँ, जो तौहीद का वारिस होता है उसने कलमा पढ़ना नहीं होता, उसने कलमा बचाना होता है। ये जुमला अपने साथ लेके जाइएगा। आज रात को तन्हाई में अपनी आंखों पे बाजू रख के मेरा जुमला सोचना। आज मुफ्ती फतवा क्या देता है, तो कहता है हजरत अबू तालिब को कहा गया कलमा पढ़िए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। लिहाजा जब जुबान से कहा गया कलमा पढ़िए, नहीं पढ़ा, मेरी किताब उन्हें काफिर कहती है। जब कलमा पेश किया गया नहीं पढ़ा, मेरी गुजारिश ये है, मशाइख किराम से हाथ बांध के और अपने दोस्तों से हाथ खोल के गुजारिश ये है, आपकी जिंदगी जितनी गुजर गई, आप अक्सर तौहीद का कलमा भी पढ़ते हैं, अक्सर रिसालत की शहादत भी देते हैं। अभी हमने कलमा पढ़ा, जब हजरत ने गुफ्तगू के पहले सबसे कलमा पढ़ाया, सबने कलमा पढ़ा। कभी जिंदगी में किसी ने कलमा इस नीयत से पढ़ा हो, आज कलमा पढ़ने के बाद मैं मोमिन हो जाऊंगा। कभी जिंदगी में इस नीयत से कलमा पढ़ा हो किसी ने कि आज कलमा पढ़ने में मोमिन हो गया। आप कहते नहीं, मुसलमानों के घर में पैदा हुए तो मोमिन है। अब हमें एतराफ यूं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब्बा भी मोमिन है, अम्मा भी मोमिन है, कभी कभी नमाज भी पढ़ लेते हैं, रोजा भी रख लेते हैं, ज़कातें देते नहीं तो कम से कम खा तो लेते हैं, तकरीर से पहले 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में तो डलवा लेते हैं, कराची से टिकट लेके उसके बाद फिर हम आके इस्लामाबाद में अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को बयान करते हैं। लिहाजा हम तो मोमिन हो गए क्योंकि मुसलमानों के घर में पैदा हुए। आज 15वीं सदी में कबीर वाला में किसी जमींदार जज मोमिन के घर पैदा होने वाला इस नियत से कलमा न पढ़े, फिर भी उसे दुनिया मोमिन कहती है। जो अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हो, अब्दुल्ला का सगा भाई हो, अबू तालिब हो, अब्दुल मुत्तलिब के बाद तौहीद और काबे का वारिस हो, फिर उसे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसने 42 साल जमाने को कलमा बचा कर दिखाया। तुम तोलने लगते हो शरीयत के भरम को। इमरान को काफिर तो कहा, ये भी न सोचा बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर के हरम को। ये किसके कुफ्र का ऐलान हो गया? शायद के तेरी अकल को हिज़यान हो गया। जिसने पाला मोहम्मद और अली को वो हो गया काफिर, कातिल हुसैन मुसलमान। अरे मुफ्ती, अरे देखो देखो, बनाए बाप के खून से बेटे की परवरिश, सरवर का ये हुक्म बका का सतून था। खूने अली को अपना लहू कह गए रसूल, क्या मुर्तजा की रगों में काफिर का खून? यही अर्ज करना चाह रहा था, जो वारिस तौहीद होता है उसने कलमा पढ़ना नहीं होता, उसने कलमा बचाना होता है।
تو ابو طالب نے کلمہ بچا کر دکھایا ہے. آج یہاں کا کلمہ نہ پہنچتا، آج تیری داڑھی بھی ناف تک نہ جاتی، آج تیرے ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی نہ ہوتی، آج تیرے ماتھے پہ وہ محراب بھی نہ ہوتا. اگر ابو طالب نے، آپ کیا جانیں کہ ابو طالب کس عظیمت کا نام ہے. کبھی ایک رات، یہ میرے دل کا جملہ ہے، یہ میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، کبھی ایک رات اس طرح گزار کے دکھاؤ جس طرح ابو طالب نے شاب ابی طالب کی 1000 راتیں گزاری. 3 سال شاب ابی طالب نے، 1 سال کی 365 راتیں، 3 سال کی 1000 سے زائد راتیں. کبھی ایک رات اس طرح گزار کے دکھاؤ جب رات کو بستر لگتا ہے سوتے مصطفیٰ ہیں، صبح ہوتی ہے اٹھتے مرتضیٰ ہیں. رات کو سوتے مصطفیٰ ہیں، اٹھتے مرتضیٰ ہیں، اور پھر اسی تربیت کا نتیجہ ہے شب ہجرت. یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ موت کا بستر ہے، کیونکہ علی کو اس بستر پہ سونے کی عادت ہو چکی ہے. میں بڑی دور سے حاضر ہوا ہوں اور صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کے انتخاب کو مان جاؤ. یار باجوے کا انتخاب مان لیتے ہو، وہ استغفراللہ اللہ سے بڑا ہو گیا. اللہ کا انتخاب مان لو. عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے، عبداللہ کا سگا کسی اور کو نہیں بنایا. جب اللہ نے سگا بنایا تو ہم کیا کریں گے؟ تو جسے اللہ سگا بنائے اس کے سگے بن جائیے، اس کے سگے ہو جائیے، پھر میرا رب آپ کا بھی ہو جائے گا. اب دیکھیں نا، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز کے سامنے تیری عقل، تیری فکر، تیرا فتویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بے نیاز پتہ کون ہوتا ہے؟ بے نیاز وہ ہوتا ہے جو پیدا عبداللہ سے کرتا ہے، گود ابو طالب کی دیتا ہے، پھر 30 سال بعد پیدا ابو طالب سے کرتا ہے، گود محمد کی دیتا ہے. یہ بے نیازی ہے اس کی. سوال پیدا ہوتا ہے، اگر 42 سال پالنا ابو طالب نے تھا، پیدا ہی ابو طالب سے کر دیتا، لیکن پیدا اس سے کیا اور دنیا میں آنے سے 6 ماہ پہلے اٹھا لیا. یہی سمجھانا تھا. لگے رہو ٹکرے مارنے، تمہیں کیا سمجھ آئے گی اس کی بے نیازی کی. اور وہ احسان کسی کا رہنے تو نہیں دیتا نا. تو پیدا عبداللہ سے کرے گا، پالیں گے ابو طالب، پھر 30 سال گزریں گے، پیدا ابو طالب سے کرے گا، گود علی کو محمد کی عطا فرمائے. تو جب یہ انتخاب سمجھ آ جائے، زندگی کا مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے. اور آج اگر ہم حسین کو جنت کا سردار کہتے ہیں تو کیا یہ فار گرانٹیڈ تھا کہ نبی کا نواسا ہے تو جنت کا سردار ہو گیا؟ جنت کا سردار بننے کے لیے علی اصغر تک قربان کرنا پڑتا ہے. آپ نے 4 نمازیں پڑھی تو جنت کی 72 حوروں کے مالک بن گئے. آپ نے ایک فتویٰ دیا تو مفتی اعظم بن گئے. اتنا آسان نہیں. بڑی عید آئے گی نا، آپ حضرت سے فتویٰ لیں گے، فلان جانور دینا ہے، عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 6 ماہ سے 1 دن کم ہوئی نا محسن بھائی، قربانی نہیں لگے گی. 1 سال سے 1 دن کم ہوئی، قربانی نہیں ہوگی. 2 سال سے 1 دن کم ہوئی، 1 گھنٹہ کم ہو گیا، اگر آپ کا کیلکولیٹر درست ہوا قربانی نہیں ہوگی. حسین جب قربانی دینے چلا نا، وہ سارے ساتھ لے گیا. مولا نے 27 سال کا مانگا تو اکبر دے دوں گا، 6 ماہ کا مانگا تو اصغر دے دوں گا. آج 2.5%